بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصیدہ بردہ شریف۔ مصر کے ایک مشہور بزرگ شرف الدین بوصیری گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ جیسا کہ والدین اپنے بچوں کو اسکول مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اسی طرح بوصیری کو بھی والدین نے مدرسے بھیجنا شروع کیا، اور جلد ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ آپ کچھ کام کاج کریں تاکہ گھر سے غربت کا خاتمہ ہو۔ جب کہ امام بوصیری ابھی مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ ایک زیادہ روشن مستقبل چاہتے تھے۔ گھر میں باپ بیٹے کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ آخرکار بوصیری نے اپنی والدہ کو اپنے ساتھ ملا کے والد سے مزید پڑھنے کی اجازت لی۔ اس کے بعد آپ نے تجوید، فقہ اور باقی ضروری مضامین کو پڑھا اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت تک آپ ایک دنیا دار شخص تھے اور مادی کامیابی کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ آپ غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ شاعری کا وصف آپ کو اللہ کی طرف سے ودیعت کیا گیا تھا۔ اب آپ بادشاہوں کی شان میں قصیدے بھی لکھتے تھے اور نئے شعراء کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ درس و تدریس سے بھی منسلک تھے۔ ایک دن آپ گھر سے باہر کہیں جا رہے تھے جب ایک شخص نے آپ کو روک کے آپ سے پوچھا، کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زیارت ہوئی؟ اس شخص کا یہ سوال کرنا امام بوصیری کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن گیا۔ اب امام بوصیری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا بغور مطالعہ شروع کر دیا۔ آپ جوں جوں مطالعہ کرتے جاتے تھے، آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران میں انہیں فالج کا حملہ ہوا اور یہ صاحب فراش ہو گئے۔ اسی حالت میں 15 سال گزر گئے۔ وہ بادشاہ جن کے قصیدے امام بوصیری لکھتے تھے، انہوں نے پلٹ کے کبھی نہ دیکھا۔ آپ بہت دل گرفتگی کے عالم میں ایک رات لیٹے ہوئے تھے جب آپ نے سوچا کہ زندگی بھر دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، آج کیوں نہ ان کا قصیدہ لکھوں جن کے سامنے ان بادشاہوں کی کوئی اوقات نہیں۔ جب ٹوٹے ہوئے دل سے سچی محبت کے ساتھ الفاظ نکلے تو وہ اس بارگاہ میں مقبول ہو گئے جس کے بعد وہ الفاظ امر ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی امام بوصیری نے عرب کے صحراؤں کے خیموں پہ اور خوشنما چہروں پہ شاعری لکھی، لیکن اس رات وہ اس بدر الدجا شمس الضحیٰ کی شان بیان کر رہے تھے جن کی خاطر رب نے اس دنیا اور اس کی ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ میرا ایمان یہ ہے کہ یہ کلام بھی رب کی ہی دین ہے اور وہی رب ہی اس انسان پہ اتارتا ہے جو شاعر ہوتا ہے۔ جب آپ قصیدہ لکھ چکے تو آپ نے قلم دوات رکھی اور سو گئے۔ اسی رات آپ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرمایا کہ اٹھ بوصیری۔ امام بوصیری نے کہا، میں 1000 جانوں سے قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن میں کیسے اٹھوں، کیونکہ وہ فالج زدہ تھے اور اٹھنے سے قاصر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کے جسم پر پھیرا اور فرمایا، اٹھ اور مجھے وہ سنا جو تو نے لکھا ہے۔ امام بوصیری اٹھ بیٹھے اور جھوم جھوم کے سنا رہے تھے، مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اے اللہ، آپ دائمی اور ابدی سلامتی بھیجیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ میری آنکھیں آپ کی یاد میں آنسو بہا رہی ہیں اور رواں دواں ہیں۔ مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے،
اندھیری رات میں بجلی چمک رہی ہے، میرے عشق کا تذکرہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے، اب میرا راز محبت بھی نہیں چھپ سکتا اور نہ ہی میرا مرض ختم ہوگا۔ تیری محبت کی میرے آنسو اور میری بیماری گواہی دے رہے ہیں، میں اپنے عشق کو کیسے چھپا سکتا ہوں اے دل، اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق نہیں تو مکہ کو دیکھ کے آنسو کیوں بہاتا ہے؟ کیا محبت میں رونے والا عاشق خیال کرتا ہے کہ بہتے آنسوؤں اور سوختہ دل کی آڑ میں محبت کا راز چھپا پائے گا؟ تیری آنکھوں کو کیا ہوا ہے کہ تو انہیں آنسو روکنے کے لیے کہتا ہے اور یہ بہائے جا رہے ہیں؟ تیرے دل کو کیا ہو گیا ہے کہ سنبھلنے کی بجائے مزید غمناک ہوا جا رہا ہے؟ جب رات مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آیا تو میں رات بھر جاگتا رہا۔ درد محبت نے میرے چہرے پہ آنسو اور رخساروں پہ زردی پیدا کر دی ہے۔ اے غریبوں کا خیال رکھنے والے، اے دل گیروں کی دل جوئی کرنے والے، اے مظلوموں کا ہاتھ پکڑنے والے، اے سچ فرمانے والے، اے سچ کہنے والے سے گناہ گاروں کا پردہ رکھنے والے، اے ازل کا نور، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے منہ میں آپ کے دانت ایسے ہیں جیسے سیپ کے اندر قیمتی موتی۔ اے اللہ، آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابدی اور دائمی سلامتی نازل فرما۔ اب امام بصیری جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت کو قبول فرماتے ہوئے ان کے ساتھ سن رہے ہیں۔ جب قصیدہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی چادر یعنی بردہ اتار کے انہیں مرحمت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو چادر ان کے پاس ہی رکھی ہوئی تھی، وقت دیکھا تو تہجد کا وقت تھا۔ امام بصیری 15 سال بعد حشاش بشاش صحت مند اٹھے، فالج کا کہیں دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وضو کیا اور مسجد کا رخ کیا اور تہجد ادا کی۔ گھر سے نکلے تو ایک فقیر نے آواز لگائی، ہمیں بھی تو سناؤ وہ قصیدہ۔ امام بصیری نے تجاہل عارفانہ سے کہا، کون سا قصیدہ؟ وہی جس کے بدلے یہ بردہ بھی ملا۔ مجذوب نے چادر کی طرف اشارہ کیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔